الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ نے یہ اس لیے کہلوایا تھا کہ انہیں اللہ نہ مانو، یہ سوچ بیٹھے کہ یہ ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے انا بشرم مثلکم اس لیے کہلوایا تھا کہ اسے اللہ نہ مانو، یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم جیسے ہیں، یہ اللہ جیسا نہیں ہے، اس لیے کہلوایا تھا۔ تم کہہ رہے ہو یہ ہم جیسے، کیا تم جیسا ہے؟ کیا ہے تم جیسا؟ دو آنکھیں، دو پیر، دو ہاتھ، تو وہ تو شمر کے بھی ہیں، وہ نمرود کے بھی ہیں، وہ یزید کے بھی ہیں۔ کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، ناراض ہو جائیں گے، مولانا آپ نے مجھے یزید سے ملا دیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اس کا کردار کیا، ہمارا کیا؟ تو یہی تو سمجھا رہے ہیں، تمہارا کیا کردار، محمد کا کیا کردار۔ اور پھر کہاں ہم جیسے ہاتھ ہیں بھائی؟ میں فضائل مصطفیٰ سرکار کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میرا آدھے سے آدھا نہ صحیح مگر ایک بڑی تعداد سنی مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں ہم جیسے ہاتھ ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا تھا۔ کوئی صحابی اگر پیاسا ہو جاتا تھا کسی سفر میں اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ایک صحابی کٹورا لے کر آیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے، حضرت نے اپنا ہاتھ اس کٹورے میں ایسے رکھا بلا تشبیہ۔ میرے ماں باپ کے ہاتھ پیر قربان سرکار کی جوتیوں پر، ہمارے آبا و اجداد کا وجود قربان سرکار کی جوتیوں پر۔ سرکار نے اپنا ہاتھ بلا تشبیہ ایسے رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا، کٹورا بھر گیا۔ حسین مولا کو بھوک لگی، جناب زہرا 2 قدم کے فاصلے پہ تھی، نبی نے اتنا انتظار بھی نہیں فرمایا کہ زہرا آ جائیں تو حسین کو دودھ پلائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا۔ اور جب حسین مولا دودھ پی رہے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمان لگے حسین آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہی بنایا ہے۔ کون سا ہاتھ تمہارے ہاتھ کی طرح ہے؟ کون سا ہاتھ تمہاری ہاتھ کی طرح ہے؟ نبی کا کہاں پیر تمہارے پیر کی طرح ہے؟ حضرت ابو ذر کے گھر تشریف لے گئے، دسترخوان پر کھارا پانی تھا، سرکار نے فرمایا تمہارے یہاں پانی میٹھا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ اٹھے اور کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے، دونوں پیر کنویں میں ڈال دیے، پانی نبی کے پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا تو اتنا میٹھا ہو گیا کہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ کہاں تمہارے پیر کی طرح پیر ہے؟ اللہ نے انہیں امیر شریعت بنا دیا، آتے ہوئے زمین پہ ٹھہرے کی جگہ اللہ نے اس مقام کو جنت بنا دیا۔ بلند تر صلوات۔ بھائی یہ بحث میری پسندیدہ بحث ہے مگر آپ تھک رہے ہیں ایسا ایسا۔ کہاں نبی کا پیر تمہارے پیر کی طرح ہے؟ تمہارا پیر تو اگر خاک پر پڑے تو نشان پورا نہ آئے، نبی تو اگر پتھر پہ پیر رکھ دے تو نشان آ جائے، قدم گاہ بن جائے۔ جی کہاں پیر نبی کا ہمارے پیر کی طرح ہے؟ اللہ اکبر۔ توجہ، سرکار کی آنکھیں کہاں تمہاری آنکھوں کی طرح ہیں؟ ہم آنکھیں بند کر لیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سرکار آنکھیں بند بھی کر دیں تو سب نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا رات کو تم نے فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھائی اور فلاں جگہ رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، فرمایا عائشہ ہمارے سونے سے اپنا سونا نہ ملانا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں سرکار، چوتھی صف میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کچھ کہا، جی نماز کے بعد نبی نے انہی کو دیکھ کر کہا تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، کہا یا رسول اللہ ہم چوتھی صف میں تھے، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ کہاں ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح ہیں؟ جی کہاں ان کی ناک ہماری ناک کی طرح ہے؟ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے نبی کی ناک کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی سرکار کی؟
تو مولا نے فرمایا لم یشم انفہ لم یشم رائحۃ الکریہا، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی ہی نہیں تھی. نبی کو کبھی بدبو ہی نہیں آتی تھی. بدبو تھکے تو نہیں ہے نا بھائی؟ سب بسم اللہ بولے تو آگے بڑھو. نبی کی ناک کبھی بدبو نہیں سونگھتی تھی. توجہ، بدبو نجاست اور گندگی سے نشأت لیتی ہے. یا نجاست کی پیداوار ہوتی ہے یا گندگی کی ہوتی ہے. ہر گندگی نجس نہیں ہوتی. یہاں کچھ سڑ جائے چیز وہ نجس تو نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے وہ نجس ہو، لیکن گندگی اور نجاست سے نشأت لینے والی ایک کیفیت کو بدبو کہا جاتا ہے. جی ان سے نجاست دور ہے، تو جو نجاستوں کی اولادیں ہیں وہ بھی دور ہیں. بھائی مجلس کے ذائقہ لیجئے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کا. توجہ ہے. نبی کی کہاں، نبی کی زبان مبارک، سرکار کے لب مبارک، سرکار کے لب مبارک، اللہ اکبر، سرکار کے منہ مبارک. میرے اور آپ کے ناخون اگر تراش لیے جائیں تو ان سے کراہت آتی ہے. کٹے ہوئے بالوں کو ہم پھینکتے ہیں، کٹے ہوئے ناخونوں کو ہم پھینک دیتے ہیں، سنبھال کے نہیں رکھتے، مگر نبی کے کٹے ہوئے ناخونوں سے نور نکلتا ہے. نبی کے کٹے ہوئے بالوں میں زندگی، حیات ہے، برکتیں ہیں. جی فوراً بات کی بات نہیں ہے. 8ویں امام کا زمانہ ہے، ایک شخص لے آیا 8 بال، کہا یہ نبی کے بال ہیں، بیچنا چاہتا ہوں. پہلے تو مذمت کی لوگوں نے کہ نبی کے بال بیچ رہے ہو. تو اگر کوئی اہل دل ہوتا تو کہتا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے، یہ انسان تو اتنا خطرناک ہے، یہ نبی بیچ دیتا ہے. بازار مصر میں لے جا کے نبی بیچ دیتا ہے. جی پیسوں کی خاطر یہ نبیوں کو بیچ دیتا ہے. میں اپنے قبیلے کے خلاف بول رہا ہوں، ناراض آپ نہ ہوئیے گا. یہ اتنا خطرناک انسان ہے، یہ ممبر بیچ دیتا ہے، یہ محراب بیچ دیتا ہے، یہ قرآن بیچتا ہے، یہ حدیثیں بیچتا ہے. یہ انسان خطرناک بنے تو پھر یہ کچھ کرتا ہے. بچوں نے گھیر لیا سرکار کو، جانے نہیں دے رہے تھے. جی نبی نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا، اخروٹ کے دانے نکالے. اخروٹ کے دانے تھے، ایک ایک دانہ ایک ایک بچے کو دیا، بچہ لے لے کے جانے لگا. اصحاب کو دیکھ کے فرمایا دیکھا انہوں نے اخروٹ کے بدلے مجھے چھوڑ دیا. تو بچے تو اخروٹ کے دانے لے لے کے نبی کو چھوڑ گئے، کچھ لوگ پیسے لے کے چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک ہے انسان. یہ جب بیچنے پہ آئے تو کیا کچھ نہیں بیچ دیتا. بھائی جو اپنا ضمیر ہی بیچ دے وہ اور پھر کیا چھوڑے گا. تو نبی کے بال بیچ رہا تھا، کہنے لگا جی یہ 8 بال ہیں نبی کے. اب مامون الرشید نے کہا یہ کیسے طے کروں کہ نبی کے. خبر پہنچی امام رضا تک. امام نے فرمایا مجھے دکھاؤ. کہا آپ کیسے بتائیں گے؟ کہا میرے بال ہیں. محسوس کریں میں بات کو. حضرت نے 3 بال علیحدہ کیے، 5 بال علیحدہ کیے. وہ 5 تھے، کہنے لگے یہ نبی کے ہیں. 3 کو کہا یہ نبی کے نہیں ہیں. کہا جی پہلے بھی وہی سوال تھا، اب بھی وہی سوال ہے، یہ 5 کیسے ہیں نبی کے؟ فرمایا آگ روشن کرواؤ. انگیٹھی روشن کروائی. فرمایا یہ 3 بال جو نبی کے نہیں ہیں آگ میں ڈال دو. وہ ڈال دیے، وہ بل جل گئے. فرمایا 5 بال نبی کے ہیں، آگ میں ڈالو. جب وہ نبی کے 5 بال آگ میں ڈالے تو آگ بجھ گئی. کہاں تمہارے بالوں کی طرح نبی کے بال ہیں. لہذا ان کا ظاہری بدن بھی ہماری طرح نہیں ہے، اور روح تو ویسے ہی ان کی اللہ نے خاص بنائی ہے، اعلیٰ اور اشرف بنائی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے.